السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مولانا جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک بہترین انداز سے بیان فرمائے اور انڈیا کے مسلمانوں کو بہت واہوائی اور چاباشی دیا۔ انڈیا کا وہ کون سا چیز مولانا صاحب کو پسند آئی، آپ لوگ بغور اس ویڈیو کو دیکھیے اور ضرور کمنٹ میں بتائیں۔ تو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں موبائل اوپن کرتے ہیں، جو گستاخ ہے اس کی توبہ قبول نہیں۔ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ اگر آواز برابر ہوگی، میرے حبیب اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگیں گے تو میں نہیں معافی دوں گا۔ اسلام کام لینا چاہے تو برستی بارش میں انڈیا کے مسلمانوں سے بھی لے لیتا ہے۔ واہ واہ، سڑکیں بند ہو جائیں گی، دنیا کی سڑکیں نبی کی عزت پر قربان ہیں۔ علمی رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں، والذی بعث فی الامیین رسولا۔ بڑا مزہ آئے گا آپ کو حدیث پاک سن کر، کیونکہ راوی حضرت معاویہ ہے۔ بھائی 4 لتوں والا جانور عربی بول رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ایک درجے میں حضور کے امتی ہیں۔ تواڈے وڈیاں نوں کوئی گل کرے انہوں نسلیں تک معافی نہیں دیندے، ساڈے حضور دے بارے گل کرو تے بعد وچ معافیاں منگدے پھرو، تواڈی زبان ایتھے ہی پھسلدی ہے۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، جیڑا کچھ برتن دے اندر ہوندا ہے وہی باہر چھلکدا ہے نا، پتہ نہیں کس کے زیر اثر رہتے۔ علم غیب دا مسئلہ ہے، ایک جملے دے اندر حل کرنا چاہنا۔ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جب بھی موبائل اوپن کرتے ہیں پہلی خبر یہ آتی ہے کہ آج فلاں علاقے میں گستاخی ہو گئی، آج فلاں شخص نے قرآن جلا دیا، آج فلاں شخص نے حضور کی ذات اقدس پر توہین کر کے دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا۔ جو گستاخ ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے جو حضور کے کہ اگر اس کی توبہ اللہ کی سیرت پر بارگاہ میں اس قبول طریقے سے ہو بات بھی کرتے جائے ہیں، پھر بھی اس کی سزا ساقط نہیں ہوگی۔ ایک شخص شراب پی لیتا ہے، اس سے زنا ہو جاتا ہے، وہ سود کا کام کرتا ہے، اس سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ قتل ہو جاتا ہے، تو اشاعرہ، ماتریدیہ، احناف، مالکیہ، حنابلہ، شوافی، سارے مسالک کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، تم میرے حبیب سے گفتگو کر رہے ہو اور میرا حبیب تم سے باتیں کر رہا ہو تو تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ اگر آواز یہاں ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ اعمال صرف ایک صورت میں ضائع ہوتے ہیں، جب بندے میں کا تمہارے سارے اعمال ضائع کروں گا۔ انتم اللہ تشعرون، اکبر۔ اور اس طرح ضائع کروں گا تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ فرمایا میں نے اپنے ہر مسئلے میں معافی رکھی ہے، لیکن جو میرے محبوب کا مسئلہ ہے اس میں معافی اس لیے نہیں رکھی کہ اگر معافی رکھ دیتا لوگ رات کو گستاخی کر کے صبح توبہ کر لیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ اعمال بھی ضائع کر دیتا ہے اور شعور بھی واپس لے لیتا ہے تاکہ کہیں یہ معافی نہ مانگے۔ اگر وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر 10ویں سپارے میں فرمایا محبوب اگر آپ سے وہ معافی مانگتا ہے، ایک یہ اور ایک یہ آپ اس کے لیے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، فرمایا میرے حبیب اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگیں گے تو میں نہیں معافی دوں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کسی کا محتاج ہے؟ نہ نہ نہ، اسلام کام لینا چاہے تو برستی بارش میں انڈیا کے مسلمانوں سے بھی لے لیتا ہے۔ تمام مسلمان سے اپیل ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں انڈیا کے ان تمام غیور مسلمانوں کو کہ جب اس سے سوال ہوا، اس نے کہا آپ احتجاج کر رہے ہیں تو کیا یہ سڑکیں نہیں بلاک ہوں گی؟ اس نے کہا ساری دنیا کی سڑکیں نبی کی عزت پر قربان ہیں۔ بس بے شک ہے۔ توجہ،
جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. علمی رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں. امام بصیری نے کیا کہا؟ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یہ حضور یہ دنیا آپ کو کہتی ہے کہ آپ کے پاس ایک علم نہیں. یا رسول اللہ وہ علم ہی نہیں ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے. کہتے ہیں جی امی ہے. امی کا معنی کیا ہے؟ بے شک کیا بات ہے. جن کو لکھنا پڑھنا نہ آئے ان کو امی کہتے ہیں. وہ علم ہی نہیں اللہ جو فرماتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا کہ ہم نے اپنے نبی کو امیوں میں بھیجا جو ان پڑھ تھے. ہم نے اپنے حبیب کو ان میں مبعوث فرمایا. کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ وہ انہیں ہماری آیتیں سناتا ہے. بھائی کیا ان پڑھوں کے لیے اس کو بھیجا جائے گا جو پڑھا لکھا نہ ہو؟ پتہ نہیں کس کے زیر اثر رہتے ہیں. یہ بھی قرآن پاک سے نکالا اس کا مفہوم. جو کہتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، میں نے کہا ہو جلیا جن کے معلم کا نام رحمان ہو اور نصاب کا نام قرآن ہو، مدرسے کا نام لامکان ہو، سبحان اللہ، بے شک تختی کا نام لوح محفوظ ہو، اور قلم کی قسمیں رب ارشاد فرمائے لوح محفوظ، انہیں ہم خاتم النبیین کہتے ہیں. اور جن کو یہ مسئلہ نہ سمجھ آئے انہیں ہم اوریجنل کمینہ کہتے ہیں، آخری نبی، برسر ممبر بھی کہتے ہیں، برسر بازار بھی کہتے ہیں، اوریجنل کمینہ، خلوت میں بھی بیٹھ کے کہتے ہیں، جلوت میں بھی کہتے ہیں. ایک علم کتابت ہے کیلی گرافی. اب حضور کا علم کتابت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حدیث پاک کی کتاب ہے، امام دہلوی نے لکھی ہے اور 509 ہجری میں آپ کا وصال ہے. اس کا نام ہے مسند فردوس. اس کا صفحہ نمبر ہے 394. بڑا مزہ آئے گا آپ کو حدیث پاک سن کر، کیونکہ راوی حضرت معاویہ ہے. مسند فردوس یہ چونکہ وحی لکھنے والے صحابہ میں فرماتے ہیں وحی نازل ہوئی تو میری ذمہ داری تھی، میں لکھتا تھا. جو حضرت معاویہ کو نہیں مانتے ہیں حضور کی نگاہ پڑ گئی، سرکار نے دوات کو دیکھا، قلم کو دیکھا. اب حضرت سیدنا امیر معاویہ نے بسم اللہ شریف لکھنی تھی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، وڈا بابا جڑا ہے قاضی یاز مالکی نے شفا میں بھی ذکر کیا. وڈا بابا حضرت قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو شفا شریف کے اندر بھی ذکر کیا ہے. اور آسان حوالہ بتا رہا ہوں، بریلی کے شہنشاہ نے فتاوی رضویہ میں بھی ذکر کیا. جلد نمبر 29 ہے، صفحہ نمبر 459 ہے. 3 کتابوں کا حوالہ آپ کو پیش کر دیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاویہ سیاہی کو درست رکھو، یعنی ان کا بیلنس ٹھیک ہونا چاہیے. نمبر 2 سرکار نے فرمایا اے جڑا قلم ہے نا، اے جڑا کت اینو ترچھا رکھو. وَأَقِمِ الْبَاءَ فرمایا بے نو کھڑا کر کے لکھو. آگے فرمایا جو سین کا کش نہیں ڈالنا بلکہ سین کے کنگرے ڈالنے. فرمایا وَلَا تُعَوِّرِ الْمِيم جڑا میم دا دائرہ ہے نا انہوں انا نہیں کرنا. وہ جڑا این دائرہ ہے نا او نظر آوے کہ دائرہ بنے انہوں پرنا نہیں ہے. مدر رحمان فرمایا اللہ دا جڑا نا ہے نا رحمان انہوں ذرا لمبا کر کے لکھنا ہے. تے وجود الرحیم فرمایا رحیم نو رج کے سونا لکھ رہے. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی عیب نکال رہا ہے، کوئی شانے سن رہا ہے، کما اپنی اپنی بات ہے. جیڑا کچھ برتن دے اندر ہوندہ ہے وہی بار چھلکدا ہے نا. تو اڈے وڈیانوں کوئی گال کرے انہوں تا. حضرات آپ اس ویڈیو سے پتا چلا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی علم کا عالم کیا ہوگا. کہ خود رب تعالیٰ نے عطا کیا علم غیب، اور کچھ آج کل کے 2 ٹکے کے لوگ جو حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور حضور کے نام پر بتا رہے ہیں کہ حضور کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو ان کے منہ پر یہ ویڈیو تماچا ہے. تو دوستو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں. السلام علیکم.